جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے ایک اور ستارہ جسے عرض کہتے, یہ اس سے چھوٹا تھا مگر اس پہ غالب تھا. پانی پہ دے مارا, پانی زمین جو تھی جسے عرض کہتے, یہ پانی کا چکر لگا کے گھوم گھوم کے کہہ رہی کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. جب اس نے یہ کہا تو اللہ نے پہاڑوں کو اتارا. جس نے زمین کو پکڑ لیا اور سر اٹھا کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر پہاڑوں نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. تو پھر اللہ نے انہی پہاڑوں کے اندر سے لوہے کو خلق کیا جس نے پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیا. پھر لوہے نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے انہی پہاڑوں کے اندر سے ہی آگ کو خلق کیا جس نے لوہے کو پگھلا کے رکھ دیا. پھر آگ نے کہا کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. بڑی شفقت ہے. پھر آگ نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے آسمان سے بارش کو بھیجا جس نے آگ کو بھجا دیا اور بارش نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے جب بارش بھیجی آگ بھج گئی, بارش نے کہا کوئی ہے. تو پھر اللہ نے بادل کو بھیجا جس نے بارش کو ختم کر دیا. اور پھر بادل نے گرج کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو. پھر اللہ نے ہوا چلائی جس نے بادل کو اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دیا. جب ہوا نے یہ کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ زمین پہ اتر جاؤ, 4 چیزیں اکٹھی کر کے میرے پاس لے آؤ. مالک کیا کہا آگ, پانی, مٹی اور ہوا. ان 4 چیزوں سے اس ہستی کو بنایا جو سب پر غالب آ گئی. گرامی قدر جسے آؤ سنو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں جس سے رب نے آدمی پیدا کیے اور رب نے اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات سے اشرف سب سے غالب انسان کو بنایا. آؤ جب حضرت آدم علیہ السلام مارز وجود میں آئے تو وہی نور جو چاہیے, وہی نور جو عرش پر بلکہ ایک نہیں, ہمارے والد کہتے ہیں جب میرے اندر روح ڈالی گئی تو میں نے عرش کے دائیں طرف دیکھا. عابد خیال کہاں سے لے کے پڑھ رہے ہو کہ یہاں فیض گولڑا شریف کا ہے. میں پھر پیر مہر علی کا نام لے رہا ہوں, کتاب کا نام ہے مہر منیر, میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. حضرت آدم فرماتے میں نے عرش کے دائیں طرف دیکھا, مجھے 5 نور نظر آئے. میں نے اپنے مالک سے پہلا سوال کیا, مالک یہ کون ہے؟ مجھے ندا آئی یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, یہ نہ ہوتے, یہ 5 نہ ہوتے. مرضی ہے آپ کی, یہ 5 نہ ہوتے. جسے سمجھ آ گئی ہے وہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھائے. چلو میں شعر کہہ دیتا ہوں, بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. گرامی قدر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. پھر میرے کریم لجپال آقا کے صدقے یہ 5 نور حضرت آدم کی پشت میں رکھے گئے. پھر سجدے کا حکم ہوا, پھر اما حوا کو پیدا کیا گیا. اب جنت میں سے دونوں کو زمین پہ بھیجا گیا. ہر صبح ہر شام ایک بیٹا ایک بیٹی اما حوا کے بطن سے پیدا ہوتے رہے. مگر جب نور مصطفیٰ بڑا ہے تو حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے. پتہ چل گیا جو دو تھے وہ اور تھے, جو اکیلا ہے یہ اور ہے. بس پھر یہ نور جو عرش پہ چمک رہا تھا, رب کے جلوے, رب کا نور, اول ما خلق اللہ نوری, جو حضور کا ارشاد ہے. یہ نور حضرت آدم سے چلا, پھر شیس تک پہنچا, شیس سے چلا ادریس تک پہنچا, ادریس سے چلا نوح تک پہنچا,
نوح سے چلا ابراہیم تک پہنچا، ابراہیم سے چلا اسماعیل تک پہنچا، اسماعیل سے چلا عدنان تک پہنچا، عدنان سے چلا ماد تک پہنچا، ماد سے چلا نزار تک پہنچا، نزار سے چلا مدر تک پہنچا، مدر سے چلا الیاس تک پہنچا، الیاس سے چلا مدرک تک پہنچا، مدرک سے چلا خزیمہ تک پہنچا، خزیمہ سے چلا کنانہ تک پہنچا، کنانہ سے چلا نظر تک پہنچا، نظر سے چلا مالک تک پہنچا، مالک سے چلا فاہر تک پہنچا، فاہر سے چلا غالب تک پہنچا، غالب سے چلا لوئی تک پہنچا، لوئی سے چلا کعب تک پہنچا، کعب سے چلا مرہ تک پہنچا، مرہ سے چلا کلاب تک پہنچا، کلاب سے چلا زید تک پہنچا، زید سے چلا عبد مناف تک پہنچا، عبد مناف سے چلا مرضی ہے آپ کی ہاشم تک پہنچا۔ آپ بھی اگر ہاتھ نہیں اٹھ سکتے، جو ہاشم کو جانتے ہیں بہت بڑا قبیلہ ہے بنو ہاشم کا، سردار ہیں یہ نور عبد مناف سے چلا ہاشم تک پہنچا، ہاشم سے یہ نور چلا۔ اب مجھے نہیں پتا کون بولے یا کون چپ رہے، یہ نور ہاشم سے چلا حضرت عبد المطلب تک نور جا کے ٹھہر گیا۔ کتنے سال ٹھہرا رہا، کیا کیا کام حضرت عبد المطلب سے لیے گئے۔ کبھی کنواں کھدوانے کے لیے اللہ 10 بیٹے عطا کر رہا ہے، اور کبھی حضرت سماعت کیجئے گا، کبھی اللہ اس نور کا صدقہ 100 اونٹ حضرت عبد المطلب سے قربانی کے لیے قربانی کے لیے قربانی کے لیے لے رہا ہے۔ پھر یہی نور جو حضرت عبد المطلب تک پہنچا تھا، وہ نور حضرت عبداللہ کی جبین میں جا کے روشن اور منور ہو گیا۔ جب نور حضرت عبداللہ تک پہنچا تو گرامی قدر گرامی قدر گرامی قدر یہی نور اب میں دیکھتا ہوں حضور کے عاشق کیسے سنتے ہیں، کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہی نور رجب کا مہینہ تھا، جمعہ کی شب تھی، رجب کا مہینہ تھا، جمعہ کی شب تھی، رجب کا مہینہ تھا، جمعہ کی شب تھی۔ مجھے رجب سے ربیع الاول تک آنا ہے، رجب کا مہینہ تھا، جمعہ کی شب تھی۔ جو نور حضرت عبداللہ کی جبین میں روشن ہوا تھا، وہی نور اماں آمینہ کی جبین میں جا کے منور ہو گیا۔ جب نور اماں آمینہ تک پہنچا تو دروازے پہ دستک ہوئی، جمعہ کا دن تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، آواز آئی کون؟ کہا اماں میں آدم ہوں، مبارک دینے آیا ہوں۔ جو نور مجھ میں امانت کے طور پہ رکھا گیا تھا، وہ نور آپ تک پہنچ چکا ہے۔ اب آپ کو مبارک ہو، اٹھاؤ دونوں ہاتھ، آپ کو مبارک ہو، آپ کی گود میں نبیوں کا سردار تشریف لایا۔ حضور کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، نہیں نہیں مل کے بولے، حضور کی آمد۔ جسے میرے آقا کی شان کا علم ہے، دونوں ہاتھ اٹھائے اور بولے حضور کی آمد۔ عاشق سچا پکا مل کے حضور کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، دلبر کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، باطن کی آمد، رحیم کی آمد، یاسین کی آمد، پیارے کی آمد، سچے کی آمد، اچھے کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ دوسرا مہینہ گرامی قدر کس کس نبی کا ذکر؟ ہر مہینہ کبھی حضرت نوح، کبھی حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت آدم۔ آخرکار وہ مہینہ آ گیا جس مہینے میں ہم میلاد کی محفل سجائے، وہ مہینہ آ گیا جس مہینے میں چوتھے آسمان
حضرت عیسیٰ دستک دیتے، توجہ چاہیے، دستک دیتے، آواز آئی کون؟ کہ اماں میں مریم کا بیٹا عیسیٰ آیا، مبارک دینے آیا۔ کچھ دنوں بعد جو سارے نبیوں کا امام ہے وہ تشریف لانے والا، میں بھی سلامی کے لیے حاضر ہوں۔ آخر کار میں بہت آگے آ گیا، 11 ربیع الاول کی رات آ گئی، اور اس رات کے بارے امام احمد بن حنبل، سنا ہے نا، یہ فقہ کے چوتھے امام ہیں، ان کے شاگردوں میں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد اور امام نسائی شامل ہیں۔ مستند احادیث کی کتب لکھنے والے یہ عالم، یہ امام، جن کے استاد کا نام ہے امام احمد بن حنبل، 11 ربیع الاول سو کے نہ گزارنا امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے۔ دیوانوں جاگنا، اپنے گھر یہ پیغام دینا، اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو، اپنی اماں کو، اپنی بیگم کو یہ آج سے ہی بتا دو کہ 11 ربیع الاول آنے والی ہے، جاگنا نہیں، سونا نہیں ہے، جاگتے رہنا ہے۔ اور سنو کہنا کیا ہے، امام احمد بن حنبل کا فرمان، کہا لوگوں سنو، یہ رات وہ رات ہے جو لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اور لیلۃ القدر وہ رات ہے، اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا؟ اس میں فرشتے 70,000 فرشتے جبریل کے ہمراہ زمین پہ اترتے ہیں، رحمتوں کا نزول کرتے۔ عابد خیال، یہ فتویٰ امام احمد بن حنبل کا تشریح چاہیے تو سنو، گرامی قدر لیلۃ القدر کی رات صرف 70,000 فرشتے زمین پہ اترے، مگر ربیع الاول کی 11ویں کی رات 70,000 نہیں، سارے فرشتے زمین سے، اور صرف فرشتے نہیں، نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، بولو نا یار، حوریں بھی آئی، اور جبریل جھنڈے لے کے آیا، اور جلوس کی صورت میں آیا، ہوا، فضا، گھٹا، گولڑا کا شہنشاہ یاد آ گیا، کہاں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں، اٹھاؤ گے پیر نصیر کے نام پہ ہاتھ، دونوں ہاتھ بلند ہونے چاہیے، سنو ذرا، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہتے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہیں، صبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں۔ سارے بولو، دونوں ہاتھ چوک کے بولو، اللہ اللہ، شاباش، کیا کہنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، گرامی قدر، اما آمینہ فرما 11 ربیع الاول آ گئی، فرشتوں کی تیاری ہو گئی، اب میں اما آمینہ کا جملہ پڑھنے لگا، آپ فرماتی میرے سامنے 4 بیویاں کھڑی، ہاتھ باندھ کے کھڑی، مجھے سلام کہا، میں نے کہا میں نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا۔ اب ایک بی بی کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا جس میں پانی بھرا لے کے کھڑی، دوسری کے پاس زمرد کا تھال، موتی جواہرات، تیسری کے پاس سفید لباس، چوتھی کے پاس دودھ کا پیالہ،
अम्मा आमिना कहती मैंने आज तक तुम्हें देखा नहीं, तुम कौन हो? अब मैं चारों के नाम लेने लगा, आप सुभान अल्लाह कहो। पहली बीबी कहती है मेरी बेटी मैं आपकी अम्मा हूँ, मेरा नाम हव्वा है। मेरा नाम हव्वा है। दूसरी बोली बेटा सुनो मेरा सलाम, और मैं वो हूँ जिसकी गोद में हजरत मूसा जवान हुए, जिसकी गोद में हजरत मूसा जवान हुए हैं। कि कौन है आप? कहा मुझे आसिया कहते हैं, मुझे आसिया कहते हैं। तीसरी बोली मेरा सलाम, मेरी गोद में हजरत इस्माइल जवान हुए हैं, मुझे हाजरा कहते हैं। चौथी बीबी कहती है मेरा भी सलाम, मैं हजरत ईसा की वालिदा हूँ, मुझे मरियम कहते हैं। मैं फिर रबीउल अव्वल में ना होती, जो कहते मैं सुनाता। अब मेरी मजबूरी है, गल वेले दी फल मौसम दा, एवं गल ते एवं वेले दियां टक्करां नहीं, पूरे टाइम ते बोलो जो तो मैं वो ही पढ़ रहा हूँ जो मिलाद पढ़ना है। तुसा सुभान अल्लाह और उसी बोलो, और उसी बोलो। कहा हम आपके बेटे और अपने बेटों के, सुनो, हम आपके बेटे और अपने बेटों के इमाम की दाइयां बन के हाजिर हुए। सुभान अल्लाह। हम आपके बेटे की और अपने बेटों को इमाम की क्या बन के, दाइयां बन के हाजिर हुई है। गिरामी कदर दिन पीर दा आमद नूर दी, दिन पीर दा आमद नूर दी, वेला फजर दा। ऐसे टाइम पिंड दे अज भी बाबे अपने सहन दे विच आवाज दे के कहते ने ओ मेरी धियो, ओ मेरे पुत्रो उठो, नूर पीर दा वेला हो गया है। बोलो बाबा एवं गल, नूर पीर दा वेला आ गया है। क्यों? क्योंकि पीर का दिन था, नूर की आमद थी। मैं नहीं कह रहा, अम्मा आमिना फरमाती कुछ नूर खारिज हुआ, बस फिर मैंने उस नूर में शाम के महल देख लिए, मुझे हर तरफ नूर ही नूर। बस फिर कहने दिया जाए गुजरे वो जिधर से हुई राह गुजर, जो हुजूर को नूर कह सकता है उठा ले दोनों हाथ। मेरे पास गिनती के 2 से 3 मिनट है, माइक में सैयद को देने वाला। ऐसे नहीं, ऐसे हाथ बुलंद होने चाहिए। अब मेरा साथ दो। गुजरे वो जिधर से हुई राह गुजर, नूर दी आवाज एडी उच्ची आवे कि नूरी महफिल जाके आखना शुरू हो जाए। गुजरे वो जिधर से हुई राह गुजर। 8-10 बंदे बोले, सारे नहीं बोले, मैं अपनी आवाज आहिस्ता करता हूँ ताकि आपकी आवाज सुन सकूं। गुजरे वो जिधर से हुई राह गुजर, नहीं हजे भी नहीं, हुई राह गुजर, 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 हुई राह गुजर। चलो आप साथ दे तो रहे, चलो मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेता हूँ। गुजरे वो जिधर से हुई राह गुजर, नूर नूर मुजस्सम की हर शाम सहर नूर, लब नूर, दहन नूर, जुबान नूर, बयान नूर, दिल नूर, जिगर नूर, जबी नूर, नजर नूर, केसों की ज़िया नूर, इमामा की चमक नूर, इस आए रहमत की हर ज़ेर ज़बर नूर, सरदा बकदम नूर, अया नूर, निहा नूर, हर शब्द तेरी नूर, इधर नूर, उधर नूर, फिर क्यों करना हो ज़हरा ओ हुसैन और हसन नूर। आला हजरत भी चुप नहीं रहे, कहा सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों से खिलौना नूर का, कलम तोड़ दिया का तेरी नस्ले पाक में है,
اللہ بغیر طرز تو کلے دا بندے دا بولنا بڑا اوکھا ہے. سبحان اللہ بولو. جس صبح اتارا ہے. اما آمینہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ہر طرف نور ہی نور ہی. کس کس بات کو چھوڑوں کس کو چھیڑوں کیا کہنا. اما فرماتی میں نے مدارج النبوہ میں پڑھا شاہ عبدالحق ولی دہلوی نے حضور کی چوکھٹ پہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک لیلۃ القدر میں نبی نہیں آتے فرشتے آتے اور وہ بھی گنتی کے آتے. ادھر صرف فرشتے نہیں سارے نبی بھی حضور کی چوکھٹ پہ. ٹھیک ہو گیا. پھر اب ماننا تو پڑے گا یہ رات پاک کے ہم سے. ٹھیک ہے تو گرامی قدر بس پھر کیا ہوا. اما آمینہ فرماتی مجھے ہر طرف نور ہی نور نظر آیا. اس کے بعد کے مراحل بڑا لمبا سفر ہے میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں کیونکہ پھر 3 دن کے بعد اما حلیمہ نے بھی آ جانا ہے ادھر. پھر کچھ سال حلیمہ نے ادھر اپنے ویڑے میں حضور کا ذکر کرنا ہے اور پھر اما حلیمہ کے ویڑے میں چاند جو ہے وہ ادھر وجد کرتا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ادھر حضور کا وہاں جانا اور پھر اما حلیمہ کے گھر میں روشنی اور چراغ. لوگ کہتے ہیں اما حلیمہ نے حضور کو پالا. ایسا ہی یہ بچپن سے یہی سنتے آ رہے سیرت کی کتابوں میں. مگر نتیجہ تسی خود عکس کرو. اما حلیمہ کہندی ہے جدوں میں چلی سا میرا چولہا چلدا نہیں سی. چولہا تھا جلتا نہیں تھا. سواری تھی چلتی نہیں تھی. بکریاں تھیں دودھ نہیں دیتی. مگر جب حضور کو لے کے گئی چولہا کبھی بجھا نہیں دودھ کہیں ختم نہیں ہوا. سواری کی رفتار بدل گئی. اب تم خود بتاؤ کس نے کس کو پالا ہے. آؤ گرامی قدر. پھر یہاں سے حضرت ابو طالب کا آنگن. پھر وہاں سے حضور کی جوانی. پھر 25 سال اور پھر 25 سال کے بعد کیا کہنا. پہلا سفر تھا آپ کا ملک شام کا تجارت کے حوالے سے اور پھر وہ ہستی جسے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. بولنا پڑے گا آپ کو ملکہ عرب آپ کا لقب. کئی اونٹ اور کئی اونٹوں پر صرف چابیاں جاتی ہیں خزانے نہیں صرف چابیاں جاتی ہیں. اور جب حضور کو آتے ہوئے دیکھا نا شام سے بادل نے سایہ کیا ہوا ہر طرف دھوپ ہے مگر حضور کے اوپر سایہ ہے. اب یہ نہیں پوچھا تجارت میں کیا ہوا کیا نہیں. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی. خود پیغام پہنچائے جس سے ہر کوئی نکاح کا خواہش مند تھا. امیر عورت ہو تو آج کل تو ماشاءاللہ دسو میں ویزے باہر دکھا دے واسطے لو. چلو یار کوئی امیر عورت لب جائے گی ویزا لگ جائے گا کام چل رہے گا سارا یہ لالچی ہے. ایویں گل پتر ان پڑھ ہوتا ہے تو ایم اے کڑی لب دے. چلو یار منڈے نے کچھ کرنا نہیں چلو یہ بچیاں نو پڑھاوے گی تنخواہ آئے گی تو چلو. یہ ہماری سوچ ہے. اپنا تو بیڑا گرک ہوا ہے اگلے کا بھی کیا کریں. قبلہ ٹھیک ہے آؤ سنو. لوگ کہتے تھے مالدار سے شادی مگر حضرت خدیجہ نے شادی کر کے جو کیا ہے اللہ قربان. جاتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا ہے سیدہ کائنات سے اپنے بابا سے کہو نا آپ کی حضور نے کبھی بات ٹالی نہیں مجھے کفن کے لیے اپنی کالی کملی عطا کر دی. حضور کی آنکھوں یہ دیکھو میاں بیوی کا پیار. آج کل بیوی کو تم کہتے ہو یہ جوتی نا. اللہ بیوی کو پورا اختیار دیا اور کم نہیں ہے عورت. آپ کہیں گے لو جی 2 ہی سے ان کو ایک نہیں اس کو بھی 2 دیے گئے. یہ ہے کہ آپ ایک ہی یہ اس کو بھی 2 گئے. یہ کیا بات ہے. ہاں ایک حصہ باپ کی طرف سے دوسرا حصہ شوہر کی طرف. ایک حصہ ادھر 2 ہے کہ نہیں بیچاری نہیں ترقی نہ. سنو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا بیٹی جاؤ ختیجہ سے کہو اسلام پہ جو آپ نے خرچ کیا ہے
آج مجھ سے چادر کیا میری چمڑی بھی مانگتی تھی وہ بھی عطا کر. پیار تھا دوسرا نکاح کیا جب تک خدیجہ کو برا رہی ہے نا اس کی شادی محبت اور وہ بیوی ماں ہے سیدہ کائنات. اور میرے سیدہ کا ایسی کوئی نہیں. وہ تینوں بھی مانتی ہیں سیدہ کا کیا. اور خود حضرت خدیجہ کہتی ہیں میری بیٹی سیدہ کا جوڑی کوئی نہیں. اور میں بات ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہوں جیسے دوسرا خدا نہیں نا. اب آپ کہیں گے میں نہیں اعلیٰ حضرت نے بھی کہا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. ٹھیک ہو باہر نکل ٹھیک اور ٹھیک ہو گیا. تو جیسے دوسرا خدا نہیں ایسے ہی دوسرا مصطفیٰ نہیں. جیسے دوسرا مصطفیٰ نہیں میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں ایسے ہی کائنات دوسری فاطمہ الزہرا نہیں. کوئی اور اگر جٹکی سی مثال تین ایسے عہدے نے اللہ نے بیٹی دی وہ تین ویکھ لیا کرو تے برابر تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ عورت کی شان کی. پہلا وہ بیوی وہ بیٹی کی دوجا وہ بیوی کی تیجا یہ ماں کی تے پھر پتہ لگ جائے گا کہ یہ مقام کی رکھے. ہوں سیدہ دا جوڑ بخاؤ میں بیٹی ہے تو نبی کے سردار کی بیوی ہے تو ولیوں کے سردار کی اور ماں ہے حسن حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھیں گے ماں ہے تو جنت کے سردار. نعرہ حیدر حیدر لحموں کا لحمی علی جسموں کا جسمی علی دموں کا دمی علی. کیونکہ میں نے شجرہ نور پڑھا ہے حضور کا فرمان میں اور علی ایک ہی نور سے. تو آؤ جدا جدا ایمان ہے مل کے نعرہ مارے ذرا نعرہ حیدر اور اچھی نعرہ حیدر. ابھی بھی کم ہے آواز سینے میں جتنا زور ہے لگا کے بول نعرہ حیدری حیدری حیدری. جب حضور نے اعلان نبوت کیا 3 الزام انہوں نے آپ پہ لگائے تھے مجنون شاعر اور جادو. مجنون شاعر جادو جب کلمہ پہنچا ہے آخری اور پوری پلاننگ کے ساتھ. حالانکہ ان کو پتا تھا کہ حضور صادق بھی ہیں امین اپنی امانتیں حضور کے پاس ہی تو جمع کرواتے فیصلے حضور کرتے رہے. وہ حجر اسود والا واقعہ آپ کو یاد ہے اس پہ نہیں پڑھتے سب کچھ ان کو پتا تھا اگر انا تھی اندر کیوں مان. انہوں نے ٹیم تیار کی کہا ہم ان کو مجنون کہتے ہیں اور بچوں کے ہاتھ میں پتھر دیتے کہ مارو. جب بچے پتھر ماریں گے تو ظاہر ہے جو بندہ مجنون ہوتا ہے پاگل ہوتا ہے وہ بھی تو آگے سے مارتا ہے نا. ادھر سے کوئی جا رہا ہو پاگل بچے ایسے ماریں گے وہ بھی ادھر کے پکڑ کے بکھرا تماشا گلی چلے گا. انہوں کے ادھر سے بچے پتھر ماریں گے ادھر سے پتھر آئے گا ہم کہیں کہا تھا دوسرا کہا بچے قابو کر بچے قریب نہیں گئے. دوسرا شاعر کہتا ہے کیونکہ شاعر سچی جھوٹی گلاں دس دے شعر کہتا یہ ہو گیا حقیقت تو کہیں گے یہ جو کلام سنا رہے ہیں یہ شعر و شاعر تو جو مرد ہیں وہ دور ہو جائیں. تیسرا یہ جو 3 ایسے نہیں بس ایسے کہہ دیں نہیں اس کے پیچھے پوری سٹوری پوری پلاننگ ہے. تیسرا جادوگر کہتے ہیں تاکہ عورتیں جو ہیں وہ نہ جائیں کیونکہ جادو دا سلسلہ زیادہ تر عورتیں دا کسی پیر نو چکنا ہوئے نا 4 کو عورتاں بعد ہو پہ آئے وہ پھر گلی میرا شوہر تو میرے ساتھ لڑتا ہی میں تین پیر کو لے جانے کام شروع ہوتا ہے قبلہ جی پھر کتنے پہنچ گئی دکانداری چل رہی. ہاں وہ بڑے پیر ویکھے نے جی وہ پہلے وہ میرے نقیب شاگرد ہوتے تھے بعد میں انہیں قابل ٹھیک نہیں ہوئی تو وہ پیر ہی چلا انہوں نے آیا کام سوکھا جی حضرت جی. ہاں بڑے بڑے پیر دیکھے. اچھا سید تو پھر سید ہے. اچھا اب میں آگے غیر سید بھی
اگر دیکھنے ہو تو میاں شیر محمد دیکھو، ہاں او شاہ نایت، او بابا بلے شاہ دا پیر، وہ دیکھیں آپ یہ نہیں ہے کہ میں ایک طرف ان کو نیگیٹو اور جو سچ ہے وہ حقیقت سنیے گا۔ اچھا انہوں نے عورتوں کو کہا، اچھا اب عورتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے عورت نکلی ہے اس کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتے۔ آپ نے کہا تم کیا کہتی ہو کہ جادوگر ہے لوٹ لے گا؟ انہوں نے کہا تمہارے پاس ہے کیا؟ آؤ مجھے دیکھو، ابھی کلمے کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، میں نے سارے خزانے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ اور جب بچوں نے کہا، ان بچوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایسا بچہ آیا جسے علی کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جب پتھر دیکھے نا مولا علی نے کہا واپس چلے جو بچو گے نہیں۔ اور جب مردوں کی بات میں بات کہہ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں اور ڈھکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جو کرنا ہے کرو، جو مجھ سے ہوتا ہے کہتے جاؤ، انشاءاللہ ڈٹے ہوئے، فطرت ہی ایسی۔ مردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہستی پہلی صف میں کھڑی ہوئی نظر آئی ہے وہ علی کا باپ تھا، نام حضرت ابو طالب ہے۔ میرے ہاتھ میں حضور نے فرمایا تھا جب میرے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند بھی رکھ دو تو اسلام کی تبلیغ نہیں چھوڑے۔ انہوں نے پھر کہا، انہوں نے کہا اگر یہ ہے تو پھر یہ، ایسے تلوار کافروں نے نکالی۔ اب ادھر بھی علی نہیں ہے، علی دا باپ ہے۔ علی نہیں سمجھ جاتا، دیکھو علی دا بھی باپ، ہاں ایسے تلوار نکالی، لائن نکالی، میں دیکھتا ہوں کہ کون واپس جاتا ہے۔ شیب ابی طالب گواہ ہے، اور جب تک حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ زندہ رہے تب تک نہ کسی عورت کی ہمت پڑی ہے کہ وہ کوڑا پھینکے یا کانٹے بچھائے یا یہ کرے، اور نہ کسی مرد کی ہمت تھی کہ حضور کے سامنے آئے۔ آپ کی دونوں ہستیوں کی وفات کے بعد غم کا سال کتنا کہا، ہاں تو میں بہت کچھ کہہ گیا اور آپ نے بہت کچھ سنا، مجھ سے راضی رہیے گا۔ سیدزادے کا استقبال گج بج کے، اور پیر سیالدہ نا کیوں پلا لینا ہے؟ اس کر کے لینا ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے جو ملیا ہے، ہاں اس در تو ملیا ہے، مرشدی نگاہ، لجپال نا گولڑا دا منن والا ہوئے